الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ گزشتہ رات تیسری تراویح کے اندر تیسرا پارہ تلاوت کیا گیا. ایک پارہ مکمل تراویح کے اندر پڑھا گیا، جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے درمیان جو درجہ بندی ہے اس کے متعلق بیان فرمایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. باوجود اس کے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام علو مرتبے کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے. یہ درجہ بندی ان کے اعتبار سے ہے. ہماری نظر میں تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. یہ درجہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان رکھی ہے کہ ایک نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے. الحمدللہ وہ نبی سرور کونین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے. جس طرح انبیاء میں یہ درجہ بندی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امتوں میں بھی درجہ بندی فرمائی ہے. اسی طرح یہ آخری نبی کی آخری امت یعنی ہم سابقہ تمام میں ان کی فضیلت زیادہ ہے. اور پھر اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ طور پر موقف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ وہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے. کسی کو سیادت و قیادت دی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف بخشا، کسی کی تائید کے لیے واضح معجزات اتارے. اس کے بعد اگلی آیت جس کو قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت کا خطاب بھی حاصل ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اسے سید الآیات بھی کہا گیا ہے، یعنی سارے قرآن کی ساری آیتوں کی سردار. اس آیت میں کل 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ذکر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، شان جلالت، وسعت قدرت کا بیان ہے. اور آخر میں یہ بھی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اس دن شفاعت کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دیں گے، اجازت دیں گے، بس وہی آدمی شفاعت کر سکے گا. ہر کوئی اس دربار میں اللہ کے سامنے شفاعت کا حق نہیں رکھتا. اس کے بعد الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک سے ان آیات میں حضرت ابراہیم اور اس وقت کے متکبر بادشاہ نمرود کے مابین ایک مباحثے کا ذکر ہے، جس میں اس نے دعویٰ کیا
کہ میں تمہارے خدا کی طرح زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں؟ در حقیقت اس قسم کے لوگوں کی نظر اسباب موت پر ہوتی ہے، اور بحث جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کی تھی وہ اسباب موت پر نہیں تھی بلکہ تخلیق موت پر تھی، اور یہ قدرت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا وہ کٹ حجتی پر اتر آیا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایک دوسرا چیلنج دیا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے، اگر تم میں یہ طاقت ہے تو پھر تم سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ جو مشرق میں جا کے غروب ہو۔ فبہت الذی کفر، یہ بات سن کر وہ مبہوت رہ گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے کہ مختصر سے ایک واقعے کا بھی ذکر ہے کہ جب ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جو تباہ ہو چکی تھی، تو اس کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی تباہی کے بعد یہ لوگ پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان پر موت مسلط کر دی۔ ان کے ساتھ ان کا سامان تھا، کھانا پینا بھی تھا، اور سواری کے لیے ایک حمار بھی تھا۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے نمونے انہیں دکھائے، کھانا بالکل تر و تازہ تھا۔ پھر ان کے سامنے اس گدھے کی دوبارہ تخلیق ثانی ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو یہ سلسلہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا اطمینان قلب ہو جائے، میں اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پورا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، پھر ان کو گوشت آپس میں مکس کر کے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی حکم فرمایا وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوبارہ سے وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگے۔ تو ان کا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطمینان قلب کے لیے یہ اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چونکہ دین اسلام انسانیت، خدمت خلق، اخوت اور محبت، فضل و احسان کا دین ہے، انسانی فلاح کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ بقرہ میں مختلف انداز بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اگلی آیات کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ہی تذکرہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ تو ان کے ساتھ کچھ شرائط ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں خرچ کرنے والا پہلی شرط کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، دکھاوا اور ریا کے لیے نہ ہو، دنیاوی شہرت کے لیے نہ ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، عزت کی خاطر نہ ہو، طلب شہرت، طلب عزت، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پہلی بات، یہ پہلی شرط ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب ملے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیا جانے والی وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال ایسے کاشتکار کی طرح دی ہے کہ جو ایک دانہ زمین پر ڈالتا ہے اور پھر اس سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، پھر ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس نے ایک دانہ اس کے زمین کے اندر ڈالا
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 700 گنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی اخلاص سے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اس قدر اضافہ فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک ادنا سا صدقہ امتی کے جبل احد کے برابر صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف صرف 1 صاع جو صدقہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف احد کے برابر کوئی آدمی سونا صدقہ کر دیتا ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اخلاص صحابی کے دل میں ہے وہ کسی امتی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اللہ کے ہاں وزن جو ہے وہ اخلاص کا ہے، جس کا جس قدر اخلاص ہوگا اس کو اسی قدر اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھاوے کا صدقہ کرنے والے کی مثال بھی دی ہے۔ وہ ایسے کسان کی اس کی مثال ہے کہ جس نے اپنا دانہ ایک چٹیل میدان میں ایک پتھر پر اس نے اپنے اس دانے کو کاشت کیا، جس پر مٹی کی تہ جمے ہوئی تھی، اور بارش جیسے ہی برسی تو دانہ بھی بہہ گیا اور مٹی بھی بہہ گئی۔ اور اگلی آیت کے اندر الذین ینفقون اموالہم، اس میں احسان جتلانے سے منع کیا گیا ہے کہ نیکی کا بدلہ لوگوں سے چاہنا یہ بھی شرک فی الاجر کے زمرے میں آتا ہے۔ علماء اسے شرک فی الاجر کہتے ہیں کہ نیکی کرنا اور اس کا اجر جو ہے پھر لوگوں سے اس کی امید رکھنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ بھی ذکر فرمایا، جو آدمی احسان نہیں جتلاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 انعام اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں، بے خوف کی زندگی اور بے غمی کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ بے خوفی اور بے غمی کی زندگی، بے غمی کی زندگی اس اعتبار سے کہ جو آدمی کسی نیکی کر کے اس کا بدلہ اس انسان سے چاہتا ہے تو انسان کبھی بھی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے مقابلے میں اسے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی نیکیوں کا بدلہ اللہ کی ذات سے چاہتا ہے پھر اللہ اسے بے غمی اور بے خوفی کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسے لوگوں کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر تیسرا ادب یہ ہے، اجازت ہے اس بات کی کہ آپ اعلانیہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی چاہے ترغیب کے لیے اپنا صدقہ و خیرات اعلانیہ طور پر بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا جو تم میں پوشیدہ دے گا یہ سب سے پسندیدہ ترین صدقہ شمار ہوگا، چونکہ اس میں دکھاوے کے صدقے کے اندر ایک ریا کی بھی جھلک محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دینے والے کے دل میں غرور پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو بڑا سخی شمار کرنے لگے، اور یہ چیز اس کے سارے اجر پر پانی پھیر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ صدقے سے خفیہ صدقے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور پھر آگے صدقہ خیرات کے اولین حقداروں کا بھی بیان ہے کہ اولین حقدار ہیں کون؟ لا يسألون الناس الحافا، وہ کون لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کے اولین حقدار ہیں؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہوں، اور پھر وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے لپٹ کر، اور اس سے دینی طبقہ مراد ہے، ہمارے مدارس کے علماء اور قرہ حضرات مراد ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ، سب سے اہم ترین وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ و خیرات دینا اللہ کے ہاں سب سے بہترین اجر کا باعث بنتا ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر سود کی حرمت کا بیان ہے، اور سود خور کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے
جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے خبتی ہو چکا ہو۔ سودی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبتی کہا ہے، یعنی ایک باولا اور دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سودی آدمی کی یہ حالت تقریباً دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ دنیا کے حرص و ہوس میں اس قدر پاگل اور خبتی ہو چکا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اور اچھے اور برے کی تمیز، اپنے اور پرائے کی تمیز بھی اس کے ہاں جاتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر سود پر ایسی وعید سنائی گئی، ایسی وعید سنائی کہ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن پاک میں وہ وعید نہیں آئی، اور اسے سودی کاروبار کرنے والے کو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہا گیا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ در حقیقت یہ دو متضاد نظام ہیں، ایک طرف صدقہ و احسان ہے اور دوسری طرف سود اور استحصال ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو صدقہ اور خیرات پر بار بار متوجہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقے کے اندر پاکیزگی ہے، تعاون ہے اور ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، جبکہ سود کے اندر بخل ہے، گندگی ہے، خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے مال کو واپس لینے کی امید بھی نہیں ہوتی اور نیت بھی نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں سود کے اندر اصل زر کے علاوہ اس پر مزید نفع کی بھی شرط ہوتی ہے، اور صدقہ کے اندر باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ سود کے اندر باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، جبکہ سود اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ مالی معاملات اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جن آیات کے اندر یہ احکام بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت شمار ہوتی ہے۔ اس سے مالی معاملات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر مالی معاملات کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ادھار کے معاملات میں تحریر، یعنی جو بھی آپ باہمی تجارت کرنا چاہیں، ادھار کا لین دین ہو تو وہ اس کو تحریر میں لے آئیں تاکہ بعد میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں اور جھگڑے نہ ہوں، اور معیاد مقرر کی جائے کہ یہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، اس کی میعاد کیا ہوگی، اور کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ پھر اس کے ضمن میں رہن کی صورت کو بھی بیان فرمایا۔ رہن شرعی اصطلاح میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جب ایک آدمی کسی سے لین دین کرتا ہے، مثال کے طور پر میں کسی سے دانے خریدنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنی کوئی سواری یا میں نے اپنی کوئی گھڑی یا میں نے اپنی کوئی ذاتی استعمال کی چیز جو اس رقم کے بدلے میں اس شخص کے پاس رکھواتا ہوں امانتاً کہ جب میں تجھے یہ رقم لوٹاؤں گا تو پھر میں اپنی چیز اٹھا لوں گا۔ جس طرح کے بینکوں کے اندر لوگ قرضہ اٹھایا کرتے ہیں اور اس کے ضمانت کے طور پر اپنے زیورات جمع کراتے ہیں، تو یہ اس کو رہن کہا جاتا ہے شرعی نظر میں۔ تو شریعت نے رہن کے معاملات کو بھی یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے، اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی پر اس کی طاقت اور اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ ایسا رب ہے کہ اپنے مانگنے والے کو خود سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگلی آیات کے اندر اتنی جامع ترین دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یعنی ایسا سمجھے کہ کوئی بادشاہ کسی ملزم کو اپنے پاس بلائے، پھر خود اپنی زیر نگرانی ایک درخواست لکھوائے، الفاظ بھی خود لکھوائے کہ یہ لکھ کر مجھے پیش کر، پھر وہ اسے خود قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے مانگنے کا سلیقہ خود سکھاتے ہیں کہ میری دربار میں آؤ اور مجھ سے ایسے مانگو اور میں قبول کر لوں گا۔
دعا خود سکھائی اور پھر اسے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے اندر یہی دعا مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمران جو حضرت بی بی مریم کے والد محترم ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کے خاندان کا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ عمران کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا سورۃ بقرہ کے ساتھ مناسبت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اعجاز قرآن کا اول طور پر بیان ہے۔ وہاں بھی سورۃ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اور یہ سورت بھی حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسرا، ان کا موضوع بھی ملتا جلتا ہے، کیونکہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے گفتگو فرمائی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، سورۃ بقرہ میں زیادہ تر یہود مخاطب تھے، اور سورۃ آل عمران کے اندر جو ہیں اہل نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ اور پھر اختتام میں دونوں جس طرح سورۃ بقرہ کے اندر اختتامی ایک جامع دعا ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی ایک جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے اس میں مذکور ہیں۔ پہلا جنگ بدر کا قصہ ہے، قد کان لکم آیۃ فیہ۔ پھر اس کے علاوہ 3 عبرت آموز واقعات بھی ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران یعنی حضرت بی بی مریم کی والدہ حضرت عمران کی اہلیہ، انہوں نے ایک دن دانا کھلاتے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو اپنے بچوں کو دانا کھلاتے دیکھ لیا، تو دل میں ایک حسرت اٹھی، بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اسی وقت منت مان لی، یا اللہ اگر تو نے میرے گھر میں بچہ پیدا کیا تو میں تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں اس نبی کی جو اس وقت کے نبی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، اس زمانے میں ایک رواج تھا، ایک شرعی، کہ لوگ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اس کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام خود کرتے۔ پھر وہ ساری زندگی اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی اسی قسم کا نظر مان لی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی، لیکن منت چونکہ مان چکے تھے تو وہ اپنی بیٹی لے کر حضرت زکریہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس بچی کو قبول فرما لیا۔ یوں حضرت بی بی مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت ان کی پرورش ہونے لگی۔ تو یہ واقعہ مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ حضرت بی بی مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے، کیونکہ ایک حجرے میں رہتی تھی اور باہر باقاعدہ ان کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، ایک دفعہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام اندر تشریف لائے تو دیکھا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے اور ان سے سوال کیا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ نے عطا کیے ہیں۔ ان کی یہ بات اور ایمان افروز یہ کلمات سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگ اٹھی۔ ایک اہم چیز ہمیں انبیاء کی دعاؤں میں ملتی ہے کہ انبیاء کرام نے دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کی، نہ مال کی نہ دولت کی، لیکن اولاد ایک واحد ایسی چیز ہے کہ مختلف انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، برگزیدہ بندوں نے اپنی دعاؤں کے اندر اولاد کی دعاؤں کو شامل رکھا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں میں سب سے بہترین اور ایسا سمجھیں اہم ترین نعمت ہے، اور اس کے حقوق بھی ہیں۔ اس پر چونکہ کسی دوسرے موقع پر جب اس کا موقع آئے گا تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی مریم کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص امر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔
جب حضرت بی بی مریم کو فرشتے کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ حیران ہو گئیں کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جب یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اختیار حاصل ہے، اس کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ کن کہتے ہیں بس ہو جاتا ہے، فیکون، کن فیکون کا نظام ہے، جس کے بعد حضرت بی بی مریم نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے اپنا بسیرا کیا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد جب واپس آئیں تو پھر آپ کی قوم نے آپ پر الزام تراشیاں شروع کر دیں، باتیں بنانا شروع کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی کہ ماں کی گود میں ہی وہ بولنے لگے اور اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے بعد پھر قوم میں دو گروہ ہو گئے، ایک جو اس وقت کے اہل کتاب تھے یعنی یہودی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے۔ ان دونوں گروہوں کے دو مختلف نظریات بھی بن گئے۔ یہودیوں نے تو غلط الزام لگانے شروع کر دیے حضرت بی بی مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور دوسرا رویہ عیسائیوں کا سامنے آیا جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ دونوں گروہ، تو پھر ان کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے متعلق بھی مختلف نظریات ہیں۔ یہودیوں کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت کے بادشاہ نے صلیب میں لٹکا کر اس دنیا سے رخصت کر دیا، آپ کی وفات ہو گئی، پھر وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت کے بادشاہ نے باقاعدہ صلیب پر لٹکایا، آپ کی وفات بھی ہوئی، اور 3 دن تک آپ قبر میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ لیکن مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو صلیب ہوئی ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے فوجیوں میں سے کسی آدمی کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بحفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات موجود ہے، لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اولیاء نہ بنائیں۔ یاد رکھیے یہ تعلقات کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں، تعلقات کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی سے تعلق بناتا ہے تو وہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک کو موالات کہتے ہیں، اور ایک کو شریعت زبان کے اندر مداہنت کہتے ہیں، اور تیسرا ہے معاشرت کہتے ہیں، چوتھی جو تعلق بنتا ہے معاملات کہتے ہیں، اور تیسرا مدارت کہتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے تعلقات انسان